اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم عشرہ مبشرہ کے تیسرے صحابی کی زندگی کے سنہری واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ تیسرے صحابی ہیں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2401 ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میں اس شخص سے کیوں حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ خلیفہ سوم امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ وہ قریشی تھے اور ان کا لقب ذوالنورین اور کنیت ابو عبداللہ تھی۔ نہایت خوبصورت تھے، گوری رنگت اور قد میانہ تھا، داڑھی بڑی تھی، سر کے بال بھی لمبے تھے، شرم و حیا کے پیکر تھے، نہایت اعلی اخلاق کے مالک تھے۔ ان کی والدہ کا نام عروہ، نانی کا نام ام حکیم بیضاء بنت عبد المطلب تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی تھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی جڑواں بہن تھیں۔ اس طرح سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی کے نواسے تھے۔ ان کی ولادت 576 عیسوی کو طائف میں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 6 سال چھوٹے تھے۔ ان کے والد عفان بن ابی العاص بن امیہ مکے کے معروف اور دولت مند تاجر تھے۔ تجارت کے لیے مکے سے باہر گئے ہوئے تھے کہ راستے ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے وافر مقدار میں دولت چھوڑی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا شمار ان چند لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے زمانۂ جاہلیت ہی میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ شرافت ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ زمانۂ جاہلیت میں زنا کے مرتکب نہ ہوئے، نہ کبھی شراب کو ہاتھ لگایا، اتنے حیادار تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ میری امت میں سب سے زیادہ حیادار شخص عثمان بن عفان ہے۔ دیگر معززین قریش کی طرح انہوں نے بھی تجارت کو بطور پیشہ اختیار کیا۔ اپنی صداقت، دیانت، امانت اور راز بازی کی بدولت تجارت میں غیر معمولی کامیابی حاصل کی۔ مکے کے معاشرے میں ایک ممتاز اور دولت مند تاجر کی حیثیت سے مشہور و معروف ہوئے، غنی کے لقب سے پرکارے جانے لگے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گہرے دوست تھے۔ انہی کی تحریک پر اسلام قبول کیا۔ اسلام لانے والے مردوں میں ان کا نمبر چوتھا ہے۔ ان سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا علی اور سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اسلام لا چکے تھے۔ اسلام قبول کیا تو دیگر مسلمانوں کی طرح ان کو بھی ادائے اسلام کی عزت ثانی کا شکار ہونا پڑا۔ ان کے چچا حکم بن ابی العاص نے ان کو رسیوں سے جکڑ دیا اور کہنے لگے، کیا تم اس نئے دین کو اپنے باپ دادا کے دین پر ترجیح دیتے ہو؟ اللہ کی قسم، میں تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم اس دین کو چھوڑ نہیں دیتے۔ چچا نے جب یہ دیکھا کہ یہ ماننے والے نہیں تو بالآخر اس نے آپ کا راستہ چھوڑ دیا۔ قافلہ توحید کے شہ سواروں میں بتدریج اضافہ ہوتا چلا گیا۔ قریش کا غصہ بھی بڑھتا چلا گیا۔ ان کے ظلم و زیادتی میں بھی مسلسل اضافہ ہوتا گیا۔ جب شفیق و مہربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے ساتھیوں کا جینا دوبھر کر دیا گیا ہے تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑنے والے اس پہلے گروہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کی بیگم یا اہلیہ محترمہ سیدہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھیں۔ کچھ عرصے بعد قریش نے ایک افواہ اڑا دی کہ قریش کا رویہ پہلے سے بہت بہتر ہو گیا ہے، چنانچہ مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مکے کی جانب سفر کی تیاری شروع کر دی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ بھی اس قافلے میں شامل تھیں۔
یہاں آ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی۔ اس دوران مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی اجازت مل چکی تھی، چنانچہ آپ نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ مدینہ طیبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بھائی اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ سے ان کا رشتہ مواخات قائم کیا۔ یہ وقت بہت تنگی کا تھا۔ مسلمان اپنا سب کچھ لٹا کر صرف ایمان بچا کر مدینہ آ گئے تھے۔ مسلمانوں کے پینے کے لیے پانی کا مسئلہ بن گیا، کیونکہ وہاں کے میٹھے پانی کے واحد کنویں بر روما کا مالک بنو غفار کا ایک آدمی تھا۔ وہ بہت مہنگا پانی فروخت کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے جنت کی بشارت دی جو بر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے 35,000 درہم میں وہ کنواں خرید لیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے مسجد کے قریب واقع ایک زمین تھی جس کا ٹکڑا تھا وہ خرید کر وقف کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے بے حد فیاضی سے کام لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صدقہ کردہ مال کو لٹتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کریں انہیں کوئی نقصان نہ ہوگا۔ یہی وہ مقام ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنے منبر پر کھڑے ہو کر متعدد بار جنت کی بشارت سنائی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی رضا کے لیے ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ جنگ بدر کے موقع پہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا شدید بیمار تھیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم اپنی اہلیہ کی تیمار داری کے لیے مدینے ہی میں رک جاؤ، تمہیں جنگ میں شریک لوگوں کے برابر اجر اور مال غنیمت کا حصہ ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا نام بدری صحابہ میں شامل ہے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی شادی عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دی۔ شعبان 9 ہجری میں سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو میں اسے بھی عثمان سے بیعہ دیتا۔ کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ایک آدمی کے نکاح میں نہیں آئیں، صرف سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ہی کے نکاح میں آئی ہیں، اور یہ سعادت ان سے پہلے کسی کو حاصل نہیں ہوئی، اسی لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ ان کی مبارک زندگی کا روشن پہلو اس وقت سامنے آیا جب 6 ہجری ذی القعدہ کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب مکے کے قریب سنیت المرار کے مقام پر پہنچے تو آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور فرمایا کہ قریش کے پاس سفیر بن کر جاؤ اور ان کو بتا دو کہ ہم صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مکے میں ابان بن سعید بن العاص کی پناہ میں داخل ہوئے۔ قریش کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ قریش نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس روک لیا۔ دیر تک رکے رہنے کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو ارشاد فرمایا ہم اس جگہ سے نہیں ٹل سکتے جب تک کہ ان لوگوں سے معرکہ آرائی نہ کر لیں۔ پھر صحابہ کرام کو بیعت کی دعوت دی۔ صحابہ کرام نے بیعت کی، اسی بیعت کا نام بیعت رضوان ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر بطحائے مکہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی اور معزز ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جگہ اسے بھیجتے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ہاتھ پکڑ کر فرمایا یہ عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ہر روز غسل کرتے تھے، اپنے گھر میں بند کمرے میں غسل ہوتا، اس کے باوجود انہوں نے کبھی ننگے غسل نہیں کیا، ہمیشہ چادر باندھ کر غسل کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ میری امت میں سب سے زیادہ حیادار عثمان ہے۔ وہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں متعدد موقعوں پر خوشخبری سنائی تھی جنت کی، اور آخری وقت تک ان سے راضی رہے۔ آپ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں ان کے مشیر خاص تھے۔
فتویٰ دینے کی خدمت بھی ان کے ذمے تھی، وہ کاتب بھی تھے۔ اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں وہ مجلس شورا کے ممتاز ارکان میں شامل تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جب ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے نماز کی حالت میں خنجر گھونپا اور آپ شدید زخمی ہو گئے تو 10 مبشرہ میں سے 6 صحابہ جو اس وقت زندہ تھے ان کے نام لیے اور کہا کہ ان میں سے مشورے کے بعد کسی کو اپنا امیر منتخب کر لیں۔ یہ 6 عظیم شخصیات سیدنا عثمان بن عفان، سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا زبیر بن العوام، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، سیدنا سعد بن ابی وقاص اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم تھے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مسلسل 3 دن تک مدینہ طیبہ کے اہل الرائے افراد، لشکر کے سپہ سالاروں اور عام مسلمانوں سے مشورہ کرنے کے بعد خلافت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی۔ سب سے پہلے خود ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اور پھر باری باری باقی صحابہ کرام نے ان کی بیعت کی۔ اس طرح متفقہ طور پر ان کو خلیفہ بنایا گیا۔ یہ واقعہ محرم 24 ہجری نومبر 644 عیسوی کو پیش آیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ 12 سال کے عرصے پر محیط ہے۔ اس دوران اسلام دور دور تک پھیلا۔ مورخین کے مطابق ابھی 1 سال کا عرصہ نہ گزرا تھا کہ امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے حکم پر بحر عرب میں مسلمانوں کے 1400 جنگی جہاز گشت کر رہے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں افریقہ فتح ہوا۔ مورخین اور سیرت نگاروں کے مطابق جتنی فتوحات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئیں ان سے کہیں زیادہ فتوحات سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں ہوئیں۔ تاریخ کے ان حقائق کو پڑھ کر قاری حیران رہ جاتا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے کس قدر کامیابیاں حاصل کیں۔ چاروں طرف اسلامی حکومت پھیلتی چلی گئی۔ کہاں ہندوستان کا گجرات، کہاں خراسان، تبرستان، سوات، کابل، نیشاپور، کہاں تونس، الجزائر، مراکش، حتیٰ کہ اندلس یعنی اسپین کے دروازوں پر اسلامی لشکر دستک دے رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مشرقی افریقہ کو فتح کرتے ہیں اور مسلمان کوہکاف اور بحر قزوین تک پہنچ جاتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بے پناہ سیاسی بصیرت کا اندازہ اس بات سے بھی کریں کہ ان کے دور میں تہذیب و تمدن، صنعت و حرفت، تجارت اور علوم و فنون کو بے حد ترقی ہوئی۔ دولت و ثروت کا دورہ ہوا اور صحابہ کرام نے مدینہ طیبہ کے گرد و نواح میں خوبصورت مکانات تعمیر کیے۔ تجارت کو فروغ دینے کے لیے پرانے بازاروں کے ساتھ ساتھ نئے بازار قائم کیے گئے۔ قریش کے سرکردہ افراد حجاز سے نکل کر دور دور تک پہنچ گئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے کارناموں میں سے ایک عظیم کارنامہ مسجد نبوی کی توسیع بھی ہے۔ انہوں نے گراں قدر قیمت پر مسجد کے گرد و نواح کے مکانات خرید کر مسجد میں شامل کیے۔ اپنے دور میں انہوں نے امت مسلمہ کو ایک ایسا تحفہ دیا جو رہتی دنیا تک سب کے کام آتا رہے گا۔ انہوں نے عالم اسلام کو ایک ہی مصحف اور قرات پر اکٹھا کیا، قرآن مجید کے نسخے لکھوا کر دنیا کے مختلف علاقوں میں بھجوائے۔ آج ہم جس قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں یہ مصحف عثمانی ہی ہے، اسی لیے ان کو جامع القرآن کا لقب دیا گیا۔ اتنی تیزی سے ہر طرف ترقی، اسلامی حکومت کی توسیع اور اتنے عظیم کارنامے آخر کفر کو کیسا گوارا ہو سکتے تھے؟ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے اس راز باز، معزز و مکرم خلیفہ سوم اور برگزیدہ قائد ملت اسلامیہ کے خلاف بڑی گہری اور گھناؤنی سازشیں شروع کر دیں۔ عبداللہ بن سبا یمن کا ایک یہودی تھا جو ابن سودا کے نام سے مشہور تھا۔ اس نے فتنے کو ہوا دینے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اس نے بظاہر اسلام قبول کیا، اپنے آپ کو محب اہل بیت اور محب بنی ہاشم ظاہر کیا، اپنی چکنی چپڑی باتوں سے ان پڑھ اور سادہ لو عوام کو گرویدہ بنایا اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر بے بنیاد الزامات لگائے جن کی کوئی اصلیت نہ تھی۔ جھوٹے اور جعلی خط لکھوائے گئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ان الزامات کے جوابات بھی دیے، لوگوں کو مطمئن بھی کیا۔ راست باز اور سچے مومن اس فتنے سے مکمل طور پر الگ ہو گئے، مگر اس کے باوجود آہستہ آہستہ شرپسند مدینہ طیبہ میں جمع ہوتے چلے گئے
اور پھر ایک دن وہ آیا جب شرپسندوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے اپنے مکان کی چھت پر چڑھ کر باغیوں سے خطاب کیا اور انہیں سمجھایا۔ شورش پسندوں کو نصیحت کی مگر باغیوں کا دباؤ بڑھتا چلا گیا۔ اس دوران مسلمان ان کے دفاع کے لیے آگے بڑھے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو ان کی قیام گاہ کے باہر حفاظت کے لیے پہرے دار بنا کر بھیجا۔ عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم جیسے نوجوان دیگر بہت سارے مسلمانوں کے ساتھ موجود تھے، مگر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی فطری نرم دلی کہ انہوں نے مدینۃ الرسول میں خون ریزی کو پسند نہ کیا۔ وہ امت میں فتنہ اور خانہ جنگی نہیں چاہتے تھے، اس لیے اپنی حمایت میں کسی کو جنگ کی اجازت نہ دی اور اپنی ذاتی تحفظ کے لیے مدینۃ الرسول کی حرمت پر آنچ نہ آنے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ وہ شہید ہوں گے۔ ان کو اپنی شہادت کا یقین تھا۔ انہوں نے باغیوں کے تمام مطالبات، جن میں خلافت سے مستعفی ہونا بھی شامل تھا، مکمل طور پر مسترد کر دیے۔ حج کا زمانہ قریب آ رہا تھا۔ مدینہ طیبہ کے بہت سارے باسی حج کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ 18 ذی الحجہ 35 ہجری کو جمعۃ المبارک کے دن باغیوں نے تیسرے خلیفہ راشد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، جنت کی خوشخبری پانے والے قدیم الاسلام سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ آپ اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 80 سال تھی۔ آپ سے 146 احادیث مروی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس محبوب و معزز ناشر قرآن پر ہر آن پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔